انتخابات میں ہم ہر وقت جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن انتخابات کے لیے وہ ماحول دیا جائے جو انتخابات کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ برابر کا فیلڈ کی بات تو ہو رہی ہے، وہ کب نہیں رہی کسی کو، اور صرف ایک پارٹی جو پارٹی ہی نہیں ہے اور اس کی پارٹی کی حیثیت تو پرسوں کے ان کے اجلاس سے ظاہر ہو گیا کہ 40-50 لوگ کہیں سے بلائے گئے اور سارے عہدے جو ہیں صوبوں کے بھی مرکز کے بھی متفقہ دے دیے گئے۔ تو اس طریقے سے پارٹیاں نہیں ہوا کرتی، یہ ایک غبارہ تھا اور اس میں ہوا بھری گئی تھی، بس ہوا نکل گئی تو غبارہ ختم ہو گیا جی، غبارے کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے جی۔ تو اس اعتبار سے ہمیں ماحول دیا جائے، اور ماحول کیا ہے کہ 2 صوبے اس وقت بدامنی کے لپیٹ میں ہیں۔ پرسوں بھی نوشہرہ میں ہمارے جمعیت علماء اسلام کے 3 ایک بزرگ، ایک اس کا بیٹا، ایک اس کا داماد، دکان میں بیٹھے ہوئے تینوں قتل کر دیے گئے، وہ شہید ہو گئے۔ پشاور میں واقع ہوئے ہیں، باجوڑ سانحے کے بعد ہمارے 4-5 ساتھی شہید ہوئے وہیں پہ۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں، ٹانک میں، لکی مروت میں کوئی پولیس نہیں ہے، رات کو سارے علاقے جو ہے مسلح لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، دن کو پولیس آ جاتی ہے۔ تو اس سارے صورتحال میں کیا انتخابی مہم چلائی جا سکے گی؟ ایک سوال ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم الیکشن ملتوی کرنا چاہتے ہیں، لیکن الیکشن کا ماحول تو دیا جائے نا ہمیں، پرامن ماحول۔ ٹھنڈ اس کے علاوہ ہوگی اس دفعہ جو صورتحال بنے گی۔ تو مسلم لیگ کے ساتھ ہماری جو ریلیشنز اب تک رہے ہیں، گزشتہ حکومت میں بھی، اس کے بعد بھی، اور پھر اس پورے 3-3.5 سالہ دورانیے میں جو تحریک تھی وہ ہم نے مل کر چلائی ہے، اور بھرپور ایک تعاون کے جذبے سے چلائی ہے، ایک اتحاد کے جذبے سے چلائی ہے، وہ ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں الیکشن میں بھی اور الیکشن کے بعد بھی۔ سو اس حوالے سے اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ ہم دونوں جماعتوں نے اب کمیٹیاں بھی بنا لی ہیں، انہوں نے بھی ٹیم بنا لی ہے مذاکرات کی، اور ہم نے بھی بنا لی ہے کے پی کے لیے، انہوں نے بھی بنا لی ہے پنجاب کے لیے، اور ہم نے بھی بنا لی ہے، اس کے لیے دونوں طرف سے رابطے ہو گئے ہیں۔ باقی صوبوں میں بھی انشاءاللہ اسی نظم کے ساتھ ہم انتخابی ایڈجسٹمنٹ کریں گے، اور ہم ایک دوسرے کو بنیادی اتحادی کے طور پر ایک دوسرے کو کہلانے کے موڈ میں ہیں۔ مولانا صاحب، یہ لگ رہا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات کرانے کے حوالے سے آپ تیار نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو انتخابات کو آگے لے کر جایا جائے؟ نہیں، میں تیار ہوں، میں نے آپ سے کہا ہے میں تیار ہوں، لیکن ماحول دیا جائے، ماحول دیا جائے۔ یہاں لاہور میں بیٹھ کر ماحول نہیں دیا جا سکتا جی۔ خیر خیریت ہے، باولپور میں بھی خیر خیریت ہے، ملتان میں بھی ٹھیک ٹھاک صورتحال ہے، لیکن ذرا ہماری طرف تو آئیں۔ میرے مہمان اگر آپ ہوں گے نا تو میں مغرب کے بعد آپ کو گھر سے نہیں نکلنے دوں گا۔ 2008 سے یہ والا ماحول صرف ایک جماعت کو لگتا ہے کہ دیا جا رہا ہے کہ اس کو انتخابی مہم پہ کوئی حصہ نہیں ہوتا، کے پی میں اور بلوچستان میں ابھی بھی کوئی ماحول حضرت ہمیں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا۔ ایک پارٹی کا اگر وہ نشانہ نہیں بنتا تو ان کا کیا رشتہ ہے ان کے ساتھ، وہ ساری چیزیں لوگ خود سمجھیں، ہم کیوں اس میں دلچسپی لیں؟ خدا نخواستہ ان کو کوئی نقصان ہو، کیوں نقصان ہو؟ اگر ہم نے کوئی جانی نقصان کرنے ہیں تو پھر ہم پارلیمنٹ میں کیوں ہیں؟ ہم پارلیمانی سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ ہم آئین اور جمہوریت کی سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں۔ اور ہم نے تو اپنے ماحول کے ان جذباتی لوگوں کا کہ جنہوں نے جذبات میں آ کر اسلحہ اٹھا لیا ہے، ان سے بیزاری کا اعلان کیا، ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا، اس کی سزائیں ہم نے پائی ہیں اور پا رہے ہیں، ابھی تک بھگت رہے ہیں ہم لوگ۔ تو اس حوالے سے میں کسی اور پارٹی پر تبصرہ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ مناسب نہیں ہوتا کہ میرے اوپر کیوں حملے ہو رہے ہیں تو آپ پہ کیوں نہیں ہو رہا۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے جی۔ جو عوام چنیں گے، یہ جو پہلے تبصرے ہوتے ہیں نا جی، اور ہر ایک چینل پہ بیٹھ کر آنے والے مستقبل کا مالک بن جاتا ہے، ان کو ذرا اپنے حدود میں رہنا چاہیے۔ یہ عوام کا فیصلہ ہوگا، عوام جو فیصلہ کرے گی انشاءاللہ اسی کے مطابق چلیں گے۔ مولانا صاحب، پاکستان کی لیگ انصاف اس وقت ذریعہ تعاون ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی فریاں بزور طاقت جو ہے وہ تبدیل کی جا رہی ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اس طرح ہو چکا ہے، آخر سیاستدانوں کے ساتھ بھی کب تک ہوگا، کب تک یہ پارٹیاں؟ نہیں، یہاں پر کچھ صورتحال اور ہے۔
جن لوگوں کی وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں ان کو جبری طور پر پی ٹی آئی کا وفادار بنایا گیا تھا. یہ سارے مجبور ہو کر شامل ہوئے تھے, زبردستی ان کو لایا گیا تھا. لہذا ان قوتوں کو اور ان شخصیات کو تشت بام کر دینا چاہیے جنہوں نے لوگوں کے ہاتھ مروڑ کر, گردن مروڑ کر لوگوں کو پی ٹی آئی میں داخل کیا. اور جو لوگ وہاں گئے ہیں ہمارے سامنے انہوں نے خود کہا کہ ہم کیا کریں, ہم تو مجبور ہیں. مولانا صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ نئی سیاسی جماعت تشکیل کی گئی ہے خیبر پختونخوا میں اور ان کے لیے راہ بھی ہموار کی جا رہی ہے, گراؤنڈ بھی بنائی جا رہی ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ میرے خیال میں یہ تجربہ ناکام ہے. کسی کے لیے راہیں ہموار نہیں کی جا سکتی. راہیں اپنے منشور, اپنی جدوجہد, اپنی تحریک اور آپ عوام کو کتنا اعتماد میں لے سکتے ہیں, آپ کا کمپین کیا ہے, آپ کی انتخابی مہم کیا ہے, اسی حوالے سے طاقت بنتی ہے. اور طاقت کا فیصلہ پھر وہ عوام کرتے ہیں. ووٹ انہوں نے دینا ہے, بیعت انہوں نے کرنی ہے جس پارٹی کے ساتھ کرے, اور پارلیمنٹ کے اندر اپنی کیا نمائندگی بھیجتے ہیں. تو ہم اصول کے تابع ہیں اور اصول کے تابع چلنا چاہتے ہیں. زبردستی اور دھونس اور ان چیزوں سے شاید مسائل حل نہیں ہوں گے. پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسے تعلقات رہے, کیونکہ اب جو وہ 16 سال کی جو حکومت مشترکہ تھی اس پہ بھی پیپلز پارٹی میں اعتراض کر رہی ہے, تو کیا دیکھتے ہیں آپ آگے ان کے ساتھ آپ اپنے تعلقات؟ بس آپ ہمارے اور کے تعلقات خراب نہ کریں, ہم گزارا کر لیں گے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کر لیں گے. بہرحال اس وقت ہمارا انتخابی کے حوالے سے ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. بہت شکریہ.